الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ ان آیات مقدسہ کے اندر ایک شان نزول ہے۔ اب شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی واقعہ ہو گیا، اس کے معاملے میں آیت اتری، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور واقعہ یہ پیش آیا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا نام نامی حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ بڑے بزرگ صحابی تھے، ان کی عمر بھی زیادہ تھی اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کھاتے پیتے۔ تو منافقین یہ کیا کہ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، ان کے گھر کے اندر دو کمرے تھے۔ ایک کمرے کے اندر ساز و سامان، ہتھیار، خود، نیزہ، اور ہمارے زمانے میں اس کو بولیں گے ملیدہ بولو یا روا بولو۔ روا ان کے گھر والوں نے بنا کے دے دیے تھے، اس لیے کہ بزرگ صحابی ہونے کی وجہ سے دانت نہیں تھے، تو کھانے پینے کے اندر مشقت نہ ہو، اس وجہ سے ان لوگوں نے ان کو ایک تھیلا، جو بھی اس زمانے کا ہوں گا، ایک ڈبہ بھر کے روے کا رکھ کر دے دیے وہ سب سامان۔ تو جو منافقین تھے وہ بڑی بدماش قوم ہے، وہ اسلام کا بھی لبادہ لیتے اور کفر کا بھی لبادہ لیتے۔ اسلام کا ایسا لبادہ لیں گے کہ ظاہر میں اسلام کو استعمال کریں گے، اور دل جو ہنگا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی کے بارے میں بغض سے بھرا ہوا رہیں گا۔ حتیٰ کہ وہ منافقین پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتے تھے، اور جمعہ کی نماز میں آ کے باضابطہ اعلانات بھی کرتے تھے، اے لوگو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو مانو نبی اور رسول۔ اتنا اعلانات بھی کرتے، پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتے تھے منافقین۔ تو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر چوری ہو گئی، اور چوری کرنے والا ابیرق ایک قبیلہ ہے، اس میں کا ایک آدمی ہے جس کا نام بشیر ہے، اس آدمی کا نام بشیر ہے۔ یہ آدمی بڑا بخیل بھی تھا، کام دھندہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کاروبار کرنے کو کٹال آتا تھا، کاروبار کو جاتا نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے دوسرے کے مالوں پر اپنی آنکھیں لال کرنا، دیدے لال کرنا شروع کر دیتا۔ جب حضرت کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں کھانے پینے کی، تو حضرت کے گھر پہ چوری کیا۔ حضرت کے گھر پہ چوری کرنے کے بعد اتفاق یہ خدا کا کرنا، جس تھیلی کے اندر یا جس ڈبے کے اندر رکھا ہوا تھا ملیدہ یا روا یا آٹا ستو، تو وہ گرنا شروع ہو گیا۔ اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ چوری کی داڑھی میں تنکا، مثال کے طور پر۔ تو یا پھر ہمارے زمانے میں چوری کرنے والے نے چوری تو کیا، مگر کیا بھول کر گیا؟ آدھار کارڈ۔ ایسا ہو گیا، اور آدھار کارڈ اس زمانے کا سب سے بڑا پروف ہے ہمارے زمانے میں۔ ایسا عام طور سے نہیں جاتا نا تو آپ گھر وغیرہ کھلا رکھیں گے، ایسا ہوتا نہیں، اس لیے تمام حفاظت کر کے ہم کو سونا ہے۔ تو اس نے چوری کیا، چوری کرنے کے بعد وہ آٹا گرتے 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 اس کے بندے کے گھر تک چلے گیا۔
بعد میں صبح میں مقدمہ جب دائر ہوا، صبح میں جب تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ بشیر نے چوری کرا۔ جب بشیر کے بندوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے بندے کا نام خراب ہو رہا، ہمارے قبیلے کا نام خراب ہو رہا، تو ان تمام نے رات کے اندر بیٹھک بٹھائے فوری کہ بولے چوری تو معلوم ہمارا بندہ فراڈی ہے اور ہمارا بندہ 2 نمبر کامج کرتا، اس کے بعد اس کو کھانا پچتا نہیں ہے نا، بعض لوگ بولتے نا ایسا، نیک بننے کی کوشش کرے، بولے نماز پڑھ رہے تھے، اچھا جیسے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ابو قتادہ کو بلایا اپنے بھتیجے کو، اور اتفاق سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کیا تھا، بیٹا نہیں تھا، تو اپنے بھتیجے کو بلایا کہ بھائی ایسا کرو، میرا مقدمہ لے کر، میرا کیس لے کر کہاں پر جاؤ آپ؟ کہاں پر جاؤ؟ عدالت میں یا پولیس تھانے میں۔ میرا مقدمہ لے کے مفتی اعظم کے پاس لے کر جاؤ، میرا مقدمہ لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ، میرا مقدمہ لے کے اسلام کی چوکھٹ پہ جاؤ، پولیس والے کے پاس مت جاؤ۔ اور ہمارے مقدمے کہاں جاتے؟ صاحب آپ ہی کر سکتے ہیں کام، آپ کے علاوہ کوئی کر سکتا؟ صحابہ کا مزاج کیسا ہے؟ نماز پڑھے اللہ کے واسطے، جھگڑا بھی کس کے واسطے پڑھا لوں گا؟ اللہ کے پاس۔ نماز پڑھیں گے اللہ کے واسطے اور پورے معاملات حل کریں گے۔ کیا نام ہے اس کا نام؟ قدم ہے نا، یہ والا جو ہے تلاٹیا قدم جتنے بھی ہے سب ان کے ہم چکرا کاٹنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ جائیے۔ جب ان کے سامنے ابو قتادہ آئے، فرمایا کہ حضرت جی ہمارے چچا کا مقدمہ ایسا ایسا۔ فرمایا کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے گھر پہ چوری ہو گئی اور ان کے گھر کے سامنے پورا ثبوت پایا گیا۔ جب پایا گیا تو ان لوگوں نے پلان بنا کر آیا تھا، جب ان کی پیشی بھی فلاں فلاں ایسا ہوا تو ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ہمارا الزام لگا رہے ہیں، ہمارا بندہ ویسا نہیں ہے، نیک پوتر بندہ ہے ہمارا بندہ کیسا ویسا نہیں ہے، فراڈی۔ تو جب ان کا غلبہ ہو گیا، جب ان کی باتیں سامنے آ گئی تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو قتادہ سے کہا کیسا الزام لگا رہے آپ ان کے اوپر؟ آپ نے ڈانٹ کی، ڈپٹ کی، کیوں الزام لگا رہے؟ آپ کے پاس گواہ ہے؟ گواہ تو نہیں ہے میرے پاس، رات میں چوری ہوئی، میرے کو معلوم ہی نہیں یہ بات، ہاں بتا ثبوت پایا گیا۔ فرمایا کیوں الزام لگا رہے؟ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کی ڈانٹ ڈپٹ کی، یہ قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان منافقین میں بھروسہ مت کیجیے، اور ان منافقین کی وجہ سے آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو مت ڈانٹیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا جب قرآن مقدس کی نازل ہو گئی۔ کس کے بارے میں؟ بشیر نامی جو چور ہے اس کے میں نازل ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا پردہ کیا ہو گیا؟ پاش ہو گیا، تو پھر وہ وہاں سے مدینہ سے منورہ سے لے کر بھاگا کہاں پر؟ مکہ میں۔ مکہ میں گیا تو اس نے پسند کون سی کیا؟ انہیں کیا تھا؟ چور۔ اب اس کو کیا ہونا؟ چور کو کیا لگے گی؟ چورنی۔ تو وہاں پر گیا، اس نے وہاں پہ چور دیکھا تو وہاں پہ چورنی کو پسند کیا، اس سے شادی کیا۔ اس نے کہا کہ میں تو چور ہوں، تو انہوں نے کہا میں بھی چورنی ہوں، ایسا کر دو تم اپنے ہاتھ کی کلا بتاؤ، دیکھیں کون ماہر ہے۔ وہ مہارت بتانے کے لیے گیا، چوری کرنے کے لیے گیا ایک گھر کے اندر۔ جب اس کے اندر چوری کیا تو اتفاق سے یہ ہوا، اس زمانے کے اندر ایسے گھر نہیں تھے ہمارے جیسے فی زمانے نہ ہے، اس زمانے میں جیسے بھی لکڑی تھی کچھ بھی تھی، اتفاق سے دیوار گری اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ مر گیا ہوگا، بشیر نامی آدمی مر گیا۔ تو یہ اس طریقے سے معاملہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کی بدماشیاں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واضح کر دیا، ہمارے نبی کے اوپر، اور فرمایا کہ آپ صحابہ کرام کو ڈانٹ ڈپٹ اس طریقے سے مت کیجیے۔ جب آپ کے پاس شکایت لے کر آئے تو آپ کو چاہیے کہ ان کے تمام معاملات کو دیکھیں اور تحقیق کر کے آپ اس معاملوں کریں۔ ہم کو یہ سبق مل رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے اپنے نبی کو ڈانٹنا نہیں ڈانٹنا، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ اللہ کو حق ہے۔ جیسے ہمارے والد محترم مجھے ڈانٹے تو ہم سننا ہمارے لیے عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، اور دوسرے کا والد ہمارے کو ڈانٹے تو ہم برداشت کر سکتے کیا؟ اگر والد محترم کو ڈانٹے تو ہماری بے عزتی ہے، یہ ہے بے عزتی؟ فخر کی چیز ہے، ہمارے والد تربیت کر رہے میری۔ اسی طریقے سے نبی کی جو تربیت کرتے ہو کون کرتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کو صحابہ سے بڑا پیار ہے، اللہ برداشت نہیں کرتے۔ فرمایا کہ صحابہ کو کچھ مت بولو، آپ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، ارے صحابہ وہ صحابہ ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کو حکم کو بدلا صحابہ کی وجہ سے۔ پہلے روزہ کیسا تھا؟ سو جاؤ تو روزہ شروع، سنیں نا صحابی کا قصہ ہے، وہ صحابی آئے کام سے تھک کے ذرا لیٹے، پھر آنکھ کھلی، فرمایا روزہ شروع ہو گیا۔ پھر دوسرے دن آئے تھک کے ذرا لیٹے، روزہ شروع ہو گیا۔ پہلے زمانے میں ایسا روزہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مشقت ہو رہی، اللہ نے فرمایا جاؤ شریعت بدل دوں گا میں تمہارے واسطے۔ اللہ نے حکم بدل دیا، فرمایا کب سے لے کر
پوری رات کھاتے رہو، طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب سے کھانا پینا بند کر دو، اس کے علاوہ جتنا کھاتے کھاؤ، جتنا سوتے سو، کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے، تو اپنے بیوی سے حق مستریب کر سکتے، تمام معاملات کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے فلاں کرے، یہ گناہ کرے۔ اب مجھے حق نہیں ہے کہ میں ڈائری لے کے بیٹھوں اور صحابہ کی غلطیاں نکالتے بیٹھوں۔ صحابہ کرام بڑی شخصیات تھی اور پیارے نبی کی خدمت میں رہے ہوئے، ان کی تربیت یافتہ ہے، نہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنا ہے اور نہ ہی انبیاء کے بارے میں زبان ہم کو کھولنا ہے۔ کبھی زندگی میں ایسے آدمی کو برداشت مت کرو، کتنی بڑی داڑھی رہو، اتنی بڑی پگڑی رہو، کتنے بھی سفید کپڑے رہو، اگر کسی نے نبی کے بارے میں لفظ کھولا یا صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کھولا، تو اس کو بولو آپ 2 نمبر انسان، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ ذلیل اور خسیس انسان ہیں، شریف آدمی نہیں ہو سکتے۔ ہم صحابہ کے بارے میں کسی کو برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے تو میرے جیسے فقیر کو کیا گنجائش ہے کہ صحابہ نے چوری کر دی، صحابہ نے فلاں کر دیے؟ یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ اس کے اندر بتا رہے ہیں۔ ایک بات ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ جو برائی کریں گا تو برائی کا الزام، برائی کا گناہ اسی کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ جس طرح برائی کس نے کیا تھا؟ بشیر نامی آدمی نے کیا تھا، تو اس کا قصوروار کون ٹھہرے گا؟ بشیر ہی ٹھہرے گا۔ اور جو وہ الزام لگا رہا تھا دوسرے کے اوپر، اور ایک چالاکی اس نے یہ بھی کیا تھا کہ چوری کیا تو کیا، بعد میں وہ سامان کی پوٹلی اٹھا کر دوسرے کے بندے کے اوپر ڈال دیا، اور اس نے کیا کہا کہ میں نے چوری نہیں کیا بلکہ فلاں آدمی نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس طریقے کا الزام لگانا اور کسی شریف آدمی کے اوپر بہتان لگانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑا جرم عظیم ہے، یعنی کسی کے اوپر الزام لگانا۔ اس لیے تمام معاملات کے اندر اگر کسی کے بارے میں تہمت لگائی جا رہی ہیں، شریف آدمی کے بارے میں، شریف عورتوں کے بارے میں، تو بہت محتاط رہنا چاہیے، کسی پر بھی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ مگر بشیر نامی کیونکہ چور بھی تھا، چوری تو چوری اور سینہ یہی چیز ہے نا، تو چوری بھی کیا، اور چوری کرنے کے بعد وہ سامان فلاں کے ڈال دیا اور فرمایا کہ فلاں کے گھر میں سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پردے کو پورا پاش کر دیا۔ یہ بات اس کے اندر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بلا شبہ ہم نے آپ کو کتاب عطا کی ہے۔ کتاب کون سے عطا کی ہے؟ کیا عطا کی ہے؟ کیوں عطا کی قرآن؟ تاکہ آپ مردوں کے اوپر پڑھو۔ ہم نے آپ کو کتاب عطا کی ہے تاکہ آپ نیا گھر بناؤ تو اس کا افتتاح کرو۔ ہم نے آپ کو کتاب عطا کی ہے تاکہ آپ دکان کے افتتاح کے وقت حافظ صاحب کو بلاؤ، اس لیے عطا کی کیا؟ اللہ پھر کیوں عطا کرے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان میں فاصلہ کرو، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو۔ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتاب کو نازل کیا ہم نے۔ اللہ فرما رہے ہم نے لوگوں کے درمیان میں حل کرنے کے واسطے کتاب کو بھیجے، اور ہم نے کس کیسے بنائے؟ گلے میں بننے کے واسطے۔ کچھ تو اچھا تعویذ دو، تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ آج میں برباد نہیں ہوں گا تو کیا ہوں گا؟ اللہ فرما رہے فیصلہ کرنے کے واسطے وکلا پریشان ہے، بھائی کس کا نمبر لگاؤ، پوری تھپی ہے، صاحب ہمارا کر دو، کر دیں گے۔ کیسے حل کریں گے تمہارا؟ پہلے پینڈنگ میں اتنے پڑے ہوئے، تمہارا کہاں سے حل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے فیصلے کے واسطے، زندگی گزارنے کے واسطے قرآن دیے تھے، اور تم نے مردوں کے واسطے فکس کر دیے، تو میں برباد نہیں ہوں گا تو کیا ہوں گا؟ اور ہم برباد ہو رہے ہیں۔ یہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر قرآن مقدس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں مسائل کو حل کریں اس قرآن کے ذریعے سے، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اور اس تعلیمات کے ذریعے سے جو تعلیمات اللہ نے آپ کو سکھلائی ہیں، جو بصیرت، جو ذہانت اور جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلہ کرو۔ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِ خَصِيمًا، اے پیارے محمد اکرم، ان خیانت کرنے والے میں سے، جھگڑا کرنے والے میں سے آپ مت بنو۔ آپ اس خائن کی ذلیل کی تائید کر کے اپنے آپ کو اس میں شمار مت کرو۔ یہ اللہ کہہ رہا، یہ ہم کو حق نہیں ہے ایسے بات کہنے کا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ خیانت کرنے والے میں سے اور جھگڑا کرنے والے میں شمار مت ہو۔ اس کا مطلب گناہ کرنے والے کے ساتھ ہم شریک ہوں گے تو کیا ہوں گا؟ تائید ہوں گی۔ تو اس لیے ان تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، فرمایا اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ یہ اللہ میرے سے معاملہ ہو گیا، میں نے صحابی کو ڈانٹ دیا، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے کیا مانگو؟ معافی، اللہ سے مغفرت طلب۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ وہ مقدس ذات ہے جو بندوں پہ بڑا شفیق ہے، مہربان ہے،
اور بندوں کے گناہوں کو کیا کرنے والا ہے؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ اخْتَارُوا أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ لڑے جن لوگوں نے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ ان اللہ کے نبی نے جو کرے نا حضرت ابو قتادہ کو لوٹا دیے تھے، فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ لڑے جن لوگوں نے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے جو خیانت کرنے والوں سے اور گناہ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے خیانت کرنے والوں سے اور کیا ہے گناہ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، یہ لوگ ڈرتے ہیں لوگوں سے، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو ڈرتے ہیں لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ وهو معهم، حالانکہ اللہ وہ مقدس ذات ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ ڈرنا کس سے چاہیے ہم کو؟ اللہ سے۔ اذ یبیتون، اس حال میں کہ جبکہ یہ لوگ راتوں میں مشورے کر رہے تھے، کئی مشورے کر رہے تھے؟ یہ ہمارے بندے کو بچانا ہے۔ جبکہ یہ لوگ راتوں میں مشورے کر رہے تھے اس بات کے جس بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے۔ کس بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتی؟ کہ اس طرح پالیسی بنانا، اس طرح جھوٹ بنانا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، تم چاہے جتنی بھی پالیسی بناؤ، جتنی بھی تدبیر کرو، اللہ کے علم سے بھاگ سکتے کیا ہم؟ جتنے بھی کام کرو اللہ کے علم سے بھاگ سکتے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ، تم جو بھی کام کرو گے تو میرے علم میں تمام کی تمام باتیں ہیں۔ پھر فرما رہے ہاں تم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، خبردار تم جھگڑتے ہو ان لوگوں سے، تم لوگ جھگڑتے ہو ان لوگوں کے بارے میں دنیاوی زندگی کے سلسلے میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ امن یکون علیہم وکیلا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے لڑیں گا ان لوگوں کی طرف سے، پس کون ہے؟ فمن یجادل، پس دنیا میں تم لڑ رہے بھی، دنیا کے اندر ساتھ دے رہے ایک دوسرے کا۔ فمن یجادل، پس کون وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا قیامت کے دن؟ لڑ سکتے کوئی؟ دنیا میں تو بڑا سفارش کر دے رہے، بندے میں سے نکال دے رہے اپنے بندے کو، ذرا پیچھے گیٹ سے نکال دے رہے، یوں کر کے نکال دے رہے، رشوت دے کے نکال دے رہے، صاحب کو بات کر کے نکال دے رہے، مگر قیامت کے دن فمن یجادل، پس کون لڑے گا اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا اس کے اوپر وکیل بنے گا، اس کے اوپر گواہ بنے گا۔ بن سکتا کوئی اللہ کے سامنے؟ کوئی نہیں بن سکتا۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، اور جو شخص برائی کا ارتکاب کرے گا یا اپنے آپ پر ظلم کرے گا، پھر وہ لوگ استغفار کرے، پھر وہ لوگ جو کوئی برائی کریں گا یا اپنے اوپر ظلم کریں گا، پھر اللہ کی درگاہ میں آ کر توبہ کریں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائیں گا۔ اگر یہ لوگ سے گناہ ہو گیا، چوری ہو گئی، زنا ہو گیا، جو بھی ہو گیا، ان کا کام یہ تھا، چوری ہو گئی تو نبی کے پاس آتے، معافی تلافی کرتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ چوری کا ارتکاب کو قبول بھی نہیں کیا اور دوسرے کو الزام بھی کیا اور بہتان بھی مانا، مکہ مدینہ سے نکل کر کہاں بھاگے؟ مکہ میں۔ ومن یکسب اسما فانما یکسب علی نفسی، اور جو شخص برائی کا ارتکاب کرے گا فانما، تو بلا شبہ اس کی برائی اسی کے سر کے اوپر ڈالی جائیں گی۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ مقدس ذات ہے جو جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ، اور جو شخص برائی کرے گا یا گناہ کرے گا پھر اس کا الزام دوسرے کے اوپر ڈال دے گا، تحقیق کہ اس نے بڑا بہتان بانا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے، اس نے تحقیق کے بڑا گناہ کیا ہے اور بڑا الزام بانا ہے۔ بہتان کہتے ہیں کسی کے مثال کے طور پر کسی کے اوپر الزام لگا دینا، تہمت، اس کو تہمت کہتے ہیں۔ اور بہتان کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر بھی اس کے اوپر سونپ دینا، اس کو کہتے ہیں بہتان، اور یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہے اور بڑی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، ان کے اوپر کفار مکہ نے اور منافق نے کیا بانے تھے؟ بہتانی بانے تھے۔ حالانکہ آپ کا 100 مرتبہ بھی زبان جل جائے، آپ نے ان کا ارتکاب نہیں کیا تھا اور ان کے اوپر، تو اس لیے بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی غیبت نہیں کرنا، حالانکہ غیبت کہتے ہیں اگر کسی کے اندر برائی رہی اس کو کہتے ہیں غیبت۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو ہے تو نماز چھوڑ رہا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو فلاں کے ساتھ رہتا ہے، اب بولنا نہیں اب ایسا کرتا ہوں نہیں، اگر ہم نے یہ کہا کہ بولنا نہیں ایسا کرتا تو یہ تو ہوئی غیبت، اور اس کے اندر برائی نہیں ہے پھر بھی ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوا؟ بہتان ہوا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مقدس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔